پاکی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار اللہ رب ذوالجلال ہے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی کائنات کے نظام کو تنہا اکیلا چلا رہا ہے، جس کا کوئی ساجی، شریک، ہمسر برابر نہیں، وہ تنہا اور اکیلا ہے۔ یہ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے ہم تمام کو اس کائنات میں ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اس رب العالمین کی عبادت و بندگی، اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے اس کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ یہ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے ہم تمام کو ہماری زندگیوں میں رمضان جیسا بیش بہا نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو کہ زندگی میں تقوی، پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ تعالی ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا فرمائے۔ جو عمل کی روش، جو عمل کی جستجو، جو عمل کی تڑپ، جو عمل کی فکر اس ماہ مبارک میں ہمارے دلوں میں زندہ ہوئی ہے، وہ تا دم حیات باقی اور زندہ رکھے، آمین۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، اس کائنات کے آخری امام و رہبر، پیر و پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، مومنین و صالحین پر اللہ تعالیٰ کا درود اور اس کا سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کی روبرو جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے تقوی، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ثمرات۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان دینی اسلامی بھائیوں، عزیز معصوم بچوں، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کی زندگی میں ایک سنہرا موقع ماہ رمضان کی شکل میں عطا کیا ہے، تاکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہم پر جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، ان روزوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، تراویح کا اہتمام، قرآن کی کثرت سے تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات اور ڈھیر ساری جو عبادات جس کا اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان تمام عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے تقوی حاصل کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ اس روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز، روزے کی تاریخ۔ روزہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ جس وقت سے باوا آدم اس دنیا میں قدم رکھے، اس وقت سے لے کر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، ہر نبی پر، ان کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو گویا روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اور دوسری چیز، اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر روزہ فرض کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے حصول تقوی۔
یعنی یہ روزے کے ذریعے سے بندے کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کا حصول اسے حاصل ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اور صرف روزہ ہی نہیں ہے بلکہ روزے کے ذریعے سے نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل، ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات، جتنی بھی ڈھیر ساری نیکیاں اور اعمال ہم بجا لا رہے ہیں، ان تمام عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے تمام انسانوں کو پیدا کیا، یعنی تمام کائنات میں بسنے والے انسانوں کے خالق، مالک، رازق اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کا حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ یہ عبادت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، کیا ہے؟ تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے ہمارے زندگی میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو تقوی کے متعلق یہ کیا ہے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تقوی کا لفظ وقایا سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی پرہیز کرنا، جس کے معنی بچانا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ تقوی، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور اس کے فرمودات کی، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کی کیا ہے اطاعت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ اس کے رسول نے جن جن اعمال سے، جن جن گناہوں سے، جن جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے اجتناب کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، کبھی تمہارا گزر خاردار کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے ہوا ہے؟ تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہوا ہے۔ اس وقت تم اس راستے کو کیسے پار کیا، اس راستے سے کیسے تمہارا گزر ہوا؟ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان خاردار کانٹے دار جھاڑیوں میں سے میں اپنے دامن کو بچا کر، اپنے دامن کو سمیٹ کر، کہیں کوئی کانٹا میرے جسم کو، میرے دامن کو کھینچ نہ لے، اچک نہ لے، اس لیے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا اس راستے کو پار کیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ ایک مسلمان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اس دنیاوی زندگی میں انسان کو طرح طرح کے فتنے اور گناہ، نافرمانیاں، شر اس کے آگے سے، اس کے کیا پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے اوپر سے، اس کے نیچے سے انسان کی طرف فتنے، برائیاں، شر امڑ کر آتے ہیں۔ ان تمام فتنوں سے، ان تمام شر اور گناہوں سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نفس کو اور اپنے اعمال کو اس سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام ہی تقوی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تقوی اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ یعنی جب آدمی اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کی گرفت ہوگی، تو وہ خود بخود اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں تقوی تین چیزوں کا نام، تقوی تین چیزوں کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا اپنے زندگی میں ہمیشہ ذکر، اس کی فکر کرتے رہنا۔ اور تیسرا، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا۔ یہ تین وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے سے ایک بندے کی زندگی میں اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تقوی کے متعلق کس طرح تاکیدی حکم اپنے بندوں کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اپنے مومن بندوں کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جیسے کہ خطبہ مسنونہ میں پڑھا جاتا ہے جو آیات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے جس طریقے سے ڈرنا چاہیے اس طریقے سے ڈرو. جس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس شان کے لائق ہے اس کا تقوی، اس کا خوف، اس کی خشیت اللہ اپنے دلوں میں بساؤ، اپنے دلوں میں اس کا تقوی پیدا کرو اور مرتے دم تک مسلمان بن کر رہو. اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اور تیسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو، ہیرا پھیری کی بات نہ کرو، ٹال مٹول کی بات نہ کرو، صاف کیا ہے بات چیت کرو. اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر جس کے اندر ہوتا ہے وہ سیدھی اور سچی بات کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اپنے مومن بندوں کو کیا ہے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بساؤ. وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے محترم بھائیوں، عام تو عام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے تم کو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول اور انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں سب کو اللہ نے حکم دیا ہے. وَإِيَّاكُمْ، آپ کو بھی حکم دے رہا ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو. میرے محترم بھائیوں، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں بسانے والے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ہیبت و جلال سے رونے والے، جسم کے رونگٹے کھڑے کرنے والے اگر کوئی ذات ہے تو میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نبی کے اتنی تقوی پرہیزگاری کے باوجود بھی یہ حکم دے رہا ہے وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ وصیت کرتا ہے کہ آپ بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ان کا کہاں نہ مانیے. میرے محترم بھائیوں، ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ ان اتقوا اللہ ربکم، فرمایا کہ اتقوا ربکم صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادعوا زکاۃ اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، رمضان مبارک کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیروں کی کیا ہے اطاعت اور فرما برداری کرو. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ اتقوا ربکم، تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. جس انسان کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ نمازوں کی پابندی کرے گا، روزے کو ادا کرے گا، مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اپنے امیروں کی اطاعت کرے گا. تقوی کے بغیر یہ عمل اس کے لیے مشکل ہے. اگر کرتا بھی ہے تو سماج اور معاشرے کے تانوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے، وہ دل سے اللہ کو ڈر کر نہیں کرتا ہے. اور جو انسان اللہ کے تقوی کے ساتھ یہ اعمال کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے تدخلوا جنت ربکم، کہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ.
میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ تقوی کہاں پایا جاتا ہے، تقوی کا محل اور اس کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الشمس کے اندر فرماتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل پر فسق و فجور کو اور تقوی پرہیزگاری کا الہام کیا ہے، اس میں ڈالا ہے۔ تو گویا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کی جگہ انسان کا دل ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اشارہ الی صدرہ التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا، اللہ کے نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی انسان کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے بندے کے لیے اللہ کی جانب سے اس کے لیے کیا انعامات، اس کے کیا ثمرات اور کیا فوائد ہیں دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، سورۃ اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے مومنوں کے لیے یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، گھبرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں تاریخ میں، سیرت میں، احادیث میں اور قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی گزارتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتا۔ آج پرانے زمانے کے مقابلے میں آج ہر آدمی کا بہتر سے بہتر کاروبار ہے اور اچھی آمدنی ہے، ذریعہ معاش بہتر سے بہتر ہے اور خوشحالی ہے، لیکن ہماری روزی روٹی میں، ہمارے گھر بار میں، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر تقوی ہوتا تو ہماری صحت میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں، ہمارے مال و دولت میں، ہمارے آل اولاد میں، ہمارے گھر بار میں، ہماری روزی روٹی میں، کاروبار تجارت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر ہم ایمان والے ہوں گے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر حرکت میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمارے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے خزانے کھول دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ہے تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ سورہ یونس کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خبردار اللہ کے اولیاء جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی، اس کا ڈر، اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور ایسے اللہ کے اولیاء جو ایمان والے، جو خالص تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے کس بات کی؟ دنیا میں بھی ان کو خوشخبریاں ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو خوشخبریاں ملے گی اللہ کی جانب سے۔ اللہ کی جانب سے بشارتیں، خوشخبریاں ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، SSLC کے ایگزام میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کیا ہے خوشخبری دی جائے کہ فلاں اسٹوڈنٹ نے، فلاں شاگرد نے، فلاں طالب علم نے 99% کیا ہے مارکس حاصل کیے ہیں، تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہو۔ تو ایسے ہی ایک مومن کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی جانب سے بشارتیں اور خوشخبریاں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے میدان محشر میں خوشخبریاں دی جائیں گی، یہ بڑے خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تقوی پرہیزگاری کے ثمرات بیان کرتے ہوئے سورۃ الانفال کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے یجعل لکم فرقان، اللہ تم کو فرقان عطا کرے گا۔ فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اور وہ خوبی عطا کرے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہم کس کی مانیں، کس کی چھوڑیں، کہاں چلیں، کس کے پیچھے چلیں، کس کو فالو کریں، کس کی بات کو قبول کریں۔ آج لوگ تذبذب میں ہیں، آج لوگ شک و شبے میں ہیں، تردد میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کس جماعت کو فالو کریں، کون سی جماعت حق پر ہے، کس کی دعوت حق کی دعوت ہے، کس کی دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، کون سی جماعت حق پر ہے، کس کی دعوت صراط مستقیم کی دعوت ہے، کس کی دعوت جنت کی دعوت ہے، اور کس کی دعوت اللہ اس کے رسول کی دعوت ہے۔ آج لوگ فرق کرنے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم صحیح دین پر ہیں، صحیح اسلام پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو وہ فرق کرنے کی صلاحیت کب عطا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا کرے گا۔ حق اور باطل میں خود چھانٹ کر تم الگ کر دو گے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے بدعت و خرافات ہے، یہ رسم و رواج ہے، یہ آباء و اجداد کا طور طریقہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اور اسلام اور صراط مستقیم ہے۔ یہ خود ہم اس بات کی گواہی دینے والے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے وہ صلاحیت، وہ خوبی، وہ صفت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ بس اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کی وجہ سے ہم کو برائیوں سے دور کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے اس کی بخشش فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کا عظیم فضل ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تقوی کی بنیاد۔ اور اسی طرح اللہ کی دنیا میں لوگ اپنے لباس سے، اپنے خاندان سے اور اپنے روب و دبدبے سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے اثر و رسوخ سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہی انسان سب سے زیادہ محترم ہے، مکرم ہے، بزرگ ہے، عزت اور سربلندی والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا سورہ حجرات میں اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ قبائل لتعارفوا، پیدا کرنے کے بعد تمہارے درمیان قبیلے، خاندان بنائے، فلاں خاندان فلاں خاندان سے۔ یہ کیوں بنائے؟ لتعارفوا، آپس میں پہچان کے لیے۔ خاندان برتری جتانے کے لیے نہیں، اونچ اور نیچ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاندان آپس میں پہچان کے لیے، تعارف کے لیے بنائے۔ ورنہ خاندان سے اگر عزت ہوتی تو آج بہت سارے لوگ اپنے اپنے خاندان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک عزت، مکرم، محترم اگر کوئی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا، بزرگی والا اگر کوئی ہے تو جس کے دل میں اللہ کا تقوی جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی عزت کی بلندیوں پر فائز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ نے ہم پر کیوں سایہ فگن کیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو متقی بنانا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں میں تقوی پرہیزگاری کی صفت کو ہمارے زندگیوں میں کوٹ کوٹ کر بھرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے یہ رمضان کا سنہرا موقع عطا کیا۔ میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر کیا ہے تقوی پرہیزگاری کی تعریف کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، لیکن قیامت کے دن کی کامیابی، قیامت کے دن کی نجات، قیامت کے دن کی سربلندی، سرخ روئی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ بات نہیں بیان کی مسلمان قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، مسلمان قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، اللہ کہیں بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ جنت، اس کی نعمتیں،
اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اٹھا کر پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا. قیامت کے دن کی کامیابی، قیامت کے دن کی نجات، قیامت کے دن کی سرخ روئی متقیوں کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے ان للمتقین فی جنات و نعیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک متقیوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان للمتقین فی مقام امین. بے شک متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے لیے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے مقام امین، امن اور سلامتی کی جگہ ہے. کہاں؟ جنت. اور ان للمتقین فی جنات و عیون. بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگاروں کے لیے جنت اور اس کے چشمے، بہتے ہوئے چشمے ہیں. اور فرمایا ان للمتقین فی جنات و نہر. بے شک متقیوں کے لیے جنت اور اس کی نہریں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان للمتقین لحسن مآب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے خوشحال زندگی قیامت کے دن متقیوں کے لیے. اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن ہر ایک پر ہماری بات اثر نہیں کرتی. ہدایت کون پاتا ہے؟ ہدایت کسے ملتی ہے؟ ہدایت کون حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. من عن، یہ اللہ کی جانب سے سچی اور صحیح کتاب نازل کی گئی ہے. اب یہ کتاب ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا خالق مالک مانتا ہے، اپنا رازق مانتا ہے، اپنا معبود مانتا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں مل جائیں گے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے ترجمے تفسیر پڑھنے والے، لیکن ہدایت صرف متقیوں کو ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضمانت دی گئی ہے. ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے، اور اس ڈر اور خوف کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تقوی پرہیزگاری کے لیے بارگاہ الہی میں اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اللہم آتی نفسی تقواها وزکاها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم آتی نفسی تقواها، اے اللہ تو میرے نفس کو تیرا تقوی عطا فرما، تیرا تقوی عطا فرما. وانت خیر من زکاها، تو ہی دلوں کو پاک کرنے والا ہے. انت ولیھا و مولاھا، تو ہی میرا مولا، تو ہی میرا مددگار ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک آخری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے ہیں دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تیرے دربار میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے ہدایت دے، تقوی پرہیزگاری عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے غنا محتاجگی سے تو بچا لے، بے نیازی عطا فرما. میرے محترم بھائیوں، کتنی پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہے. اس لیے آج کی جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم اس رمضان کے ذریعے سے، رمضان کے روزوں کے ذریعے، رمضان کے نماز کی پنجہ نماز کی پابندی کے ذریعے، قیام اللیل تراویح کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنا چاہیے. اللہ حکم دیتا ہے واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے، جہاں تک تم کوشش کر سکتے ہو تقوی کو پانے کی کوشش کرو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. کوئی بھی شخص 100 کا 100% کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ہو سکے کوشش کرنا چاہیے. کوئی 60%، کوئی 70%، کوئی 80، کوئی 90، اور کوئی اللہ کا بندہ 100%. کوشش کیجئے اس رمضان کے بابرکت دنوں سے کہ اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی ایسا ہونا چاہیے جو سدا ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں باقی رہے. اسی تقوی کی ڈگر پر ہم قائم رہیں، اسی تقوی کی پٹری پر ہماری زندگی چلتی رہے. یہ ہمارا اس رمضان کے مہینے میں عزم و ارادہ پختہ ہونا چاہیے. اور اسی مقصد کے لیے ہم
کوشش بھی کرنا چاہیے، عبادات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو انسان جس مقصد کے ساتھ کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں، تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، عبادات کریں اور نیکیوں کو سمیٹنے، نیکیوں کو بٹورنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جہاں بھی جس جگہ بھی نیکی نظر آتی ہے اپنا گمشدہ عمل سمجھ کر اس کو لے لینا چاہیے، ایک مومن کی علامت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں رکھے تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگی میں تقوی پرہیزگاری کی صفت پیدا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو تقوی کے خاطر روزہ رکھنے، تقوی کے خاطر نمازوں کو قائم کرنے اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ہر لمحہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری و ساری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہ رمضان میں کی جانے والی ہر چھوٹی بڑی عبادات کو قبول فرمائے اور پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں، جو غفلتیں، سستی، لاپرواہی ہوئی اللہ درگزر فرمائے، آنے والی زندگی کو پہلے سے بہتر اور اچھے انداز میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں نیکی کا جذبہ عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی فکر اور نفرت پیدا فرمائے۔ الہ العالمین ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر آخری جاری و ساری فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔